نواب رامپور حج کو جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب بادشاہ حج کو جا رہا تھا تو بڑا دھوم دھڑاکے سے جاتے، پورا اسٹاف جاتا ہے، پورا ایک اسٹاف جا رہا ہے نواب رامپور کا۔ یہ نہیں اس کا دادا، یہ تو رافضی ہے، یہ مر گئے تو یہ پورے شیعہ ہیں، حج کو جا رہے تھے۔ تو نواب رامپور کے اسٹاف میں ایک سپاہی جو تھا، سولجرز، فوجی، انہیں بھی ساتھ جا رہا تھا اسٹاف میں۔ اس کے محلے میں ایک حجام رہتا تھا، برہ نام تھا اس کا۔ تو یہ نواب صاحب کا سپاہی جب تیاری کر رہا تھا تو حجام بولا کہ سرکار میں سنا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں۔ تو بولے ہاں میرا نام ہے، اسٹاف میں ہوں میں۔ بولے سرکار میں بھی چلتا ہوں، وہاں حجام کی ضرورت ہوں گی نا سفر میں۔ تو انہیں بولا بھائی اعلیٰ حضرت کے پاس فہرست بن گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں کیسے بولوں گا تیرے کو ساتھ لے کے چلو۔ تو اتنا خوشامد کرا، بولے آپ میرا نام لے لو اعلیٰ حضرت کے پاس، اگر آقا مجھے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا تو میری بھی حاضری کے انتظام ہو جائیں گے، آپ وعدہ کرو میرا نام اعلیٰ حضرت کے بعد لیں گے۔ اب یہ وعدہ کر لیا، بھائی نام لینے میں کیا ہے۔ نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، موڈ اچھا تھا، باتوں باتوں میں سلام عرض کر کے بولا حضور میرے محلے میں ایک حجام رہتا ہے، عجیب بیوقوف قسم کا ہے، کھلونا ہے، وہ اصرار کر رہا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے حج میں۔ تو نواب صاحب کا موڈ کیا تھا پتہ نہیں، رکھ لو اس کو ساتھ، رکھ لو اس کو ساتھ رکھ لیے۔ اب پانی کے جہاز سے سفر ہوا، 2-3 دن کے بعد نواب صاحب کو یاد آیا، اور سپاہی کو بولے بھائی وہ کہاں ہے بلبل، تیرا طوطا کہاں ہے؟ بولے سرکار ہے، حاضر ہے، لائے۔ رستے میں مذاق ہوتا رہا، اور روزانہ نواب صاحب کے سامنے آتا، نواب صاحب مذاق کرتے، پیچھے کوئی دھپا مارتے، دھول مارتے، کوئی کچھ کرتے۔ غریب آدمی تھا، ہنسی مذاق کا سفر رہا، تھوڑا ہنستے رہے، تھوڑا پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، طبیعت کو بہلانے۔ اب مکہ شریف گئے، حج کرے، مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف میں 15 دن مہینہ بھر قیام رہا، واپسی کا سامان باندھا جانے لگا۔ تو انہیں کہیں چلا گیا تھا، برہ نام تھا، انہیں کہیں بازار چلا گیا تھا، واپس آیا تو دیکھا کہ نواب کا سامان تیار ہو رہا جانے کا۔ تو انہیں بولا اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے ہیں یہاں سے؟ تو نواب صاحب دیکھ کے بولے برہ ہندوستان جا رہے ہیں واپس۔ بولے ایسا کیسا جلدی چلے جاتے؟ اب نواب صاحب کو مذاق سوجا۔ نواب صاحب بولے ارے بھائی یہاں سے وہی جاتا ہے جس کو سرکار سرٹیفکیٹ دیتے، حضور کے پاس سرٹیفکیٹ ملتا، تیرا حج قبول ہوا، ہم لوگوں کو مل گیا، ہم لوگ جا رہے ہیں، برہ تیرے کو نہیں ملا، سرکار سے سرٹیفکیٹ تیرے کو نہیں ملا۔ اب انہیں سٹ پٹ آ رہا، یہ لوگوں کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا، میرے کو تو ملا بھی نہیں، برہ تیرے کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ بولے سرکار ٹھہریے میں ابھی آیا۔ دوڑے دوڑے میرے آقا کے روضے پہ آیا، اور رستہ تمام سوچ رہا کہ سرکار یہ پیسے والوں کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیے، یہ دولت مندوں کو سرٹیفکیٹ دے دیے، اب گاؤں والے میرے سے پوچھیں گے سرٹیفکیٹ بتاؤ تو میں کہاں سے بتاؤں گا؟ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو غریبوں کا سہارا ہیں، اگر آپ کے پاس سے ہم کو نہیں ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ اب یہ رستہ تمام رو لیتے ہوئے گیا، اور میرے آقا کی جالی کے پاس کھڑے رہ کے رو رہا سرکار مجھے دے دیجئے سرٹیفکیٹ، ورنہ سر پٹک پٹک کے یہی مر جاؤں گا۔ گاؤں والے سرٹیفکیٹ پوچھا تو کہاں سے دوں گا میں؟ آپ تو میرے آقا رحمت للعالمین غریبوں کا سہارا ہے، دیجئے سرٹیفکیٹ، میں جب تک نہیں ہٹوں گا مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اب بولے جا رہا اتنا رویا میرے آقا کے دربار میں کہ جالیہ مبارک سے ہاتھ برآمد ہوا، جالیہ مبارک سے ہاتھ برآمد ہوا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ پرچہ رکھا گیا، نہ وہ کاغذ ہے نہ وہ کپڑا ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور پھر ہاتھ اندر چلا گیا۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے بھی سرٹیفکیٹ میرے آقا نے دے دیا۔ اب پلٹ کے آیا، نواب صاحب جانے کی تیاری میں پورے سپاہی موجود ہیں، آگے بولا اعلیٰ حضرت آپ سمجھتے تھے کہ آقا نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ارے میرے آقا نے مجھے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، بولے میرے نبی نے مجھے بھی سند دے دی ہے، تیرا حج قبول ہو گیا۔ تو نواب صاحب بولے اب تک ہم کھینچ رہے تھے، اب یہ ہم کو کھینچ رہا۔ بولے ارے برہ کہے کا سرٹیفکیٹ؟
بولے سرکار دیے میرے کو، جالیہ مبارک میں سے ہاتھ نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دیے میرے آقا سرٹیفکیٹ۔ بولے برا کیا مذاق کر رہا؟ ارے کیا مذاق کر رہا ہے؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے یہ میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے کو دیا ہے حضور نے، اس میں کچھ لکھا ہے، پڑھیے۔ نواب نے جب ہاتھ میں لیا تو نہ وہ کپڑا ہے نہ وہ کاغذ ہے، مگر مشک و عنبر کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ نواب نے کھولا تو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ برا بریوں کا من النار، برا میں نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ بولے